آداب ناظرین، خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ بھارت کو امرت کال میں سائنس و ٹیکنالوجی کا ایک عالمی مرکز بنانے کے لیے سبھی ریاستوں سے مل کر کام کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا زور۔ محکمہ مال میں مزید شفافیت لانے اور اسے جواب دہ بنانے کے لیے آن لائن ریونیو سروسز کو بنایا جا رہا ہے بہتر۔ ایل جی منوج سنہا۔ مرکزی و یوٹی سرکار کی اسکیموں کے دائرے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانا وقت کی ضرورت۔ صوبائی کمشنر کشمیر اور نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت جموں کشمیر میں مختلف تقریبات کا اہتمام جاری۔ خبروں کی تفصیل سے پہلے لیتے ہیں یہ وقفہ۔ ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی۔ الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے۔ گھر ایک، موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سبھی ریاستوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو امرت کال میں سائنس و ٹیکنالوجی کا ایک عالمی مرکز بنانے کے لیے مل کر کام کریں۔ وزیر اعظم نے احمد آباد کی سائنس سٹی میں 2 روزہ مرکز ریاست سائنس کنکلیو کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے افتتاح کرنے کے بعد اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے ریاستوں سے کہا کہ وہ سائنسدانوں کو سبھی ضروری مدد فراہم کریں اور ریاستوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ادارے تعمیر کرنے کے عمل میں تقویت بہم پہنچائیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستوں میں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اختراعی لیبارٹریوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے سائنسی تحقیق کو بنیادی سطح تک لے جانے اور مقامی مسائل کا سائنس پر مبنی حل تلاش کرنے کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت سائنس پر مبنی ترقی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور سال 2014 سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں خاطر خواہ اضافہ درج ہوا ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ نیا بھارت جے جوان، جے کسان، جے وگیان اور جے انوسندھان کے منتر کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اس موقع پر کہا کہ نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں نجی شعبے کی شراکت داری کو فروغ دینے کی غرض سے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل سول سیکریٹریٹ سری نگر میں ایک میٹنگ میں محکمہ مال کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ لیفٹیننٹ گورنر کو آپ کی زمین، آپ کی نگرانی، لینڈ ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن، زمین کے استعمال میں تبدیلی، لینڈ پاس بک اور پراپرٹی کارڈوں کا اجرا وغیرہ جیسی اسکیموں کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی گئی۔ لینڈ ریکارڈ انفارمیشن سسٹم کے تحت ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے ایل جی کو بتایا گیا کہ اب تک تقریباً 8 کروڑ 21 لاکھ سے زائد سکین شدہ دستاویزات بشمول جمع بندیوں، انتقال اور گردوائیوں کو کمپیوٹرائز کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ محکمہ مال میں شفافیت لانے اور اس سے عام لوگوں کے سامنے مزید جواب دہ بنانے کے لیے آن لائن ریونیو سروسز کو بہتر بنایا جائے گا۔ انہوں نے محکمہ مال میں ایک IT سیل کے قیام اور جنگلی زمین کی نقشہ بندی کا بھی مشورہ دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے عوامی خدمات کو آسان بنانے کے لیے محکمہ مال کی طرف سے شروع کی گئی متعدد اقدام کی عمل آوری کے لیے محکمے کو سراہا۔ ادھر محکمہ مال کے کمشنر سیکرٹری وجے کمار بدھوری نے آج بانڈی پورہ ضلع کا دورہ کر کے محکمے کی طرف سے عوام کے لیے دستیاب رکھی جا رہی مختلف خدمات کا جائزہ لیا۔ موصوف نے سرکار کی طرف سے حال ہی میں کیے گئے آپ کی زمین، آپ کی نگرانی، لینڈ ریکارڈز انفارمیشن سسٹم اور ڈیجیٹائزیشن آف لینڈ ریکارڈز جیسے اقدامات اور سرکاری اراضی پر ناجائز قبضہ ہٹانے کے تعلق سے مہم پر ہو رہی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے کمشنر سیکرٹری کو بتایا کہ ابھی تک ضلع میں 10,897 کنال سے زیادہ سرکاری اراضی سے ناجائز قبضہ ہٹایا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کئی دیگر اہم امور کے حوالے سے بھی کمشنر سیکرٹری کو جانکاری فراہم کی۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے نے مختلف محکموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مستحقین کو مرکزی معاونت والی اور یوٹی انتظامیہ کی مختلف اسکیموں کے دائرے میں لانے کے لیے اقدامات کریں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج صوبائی انتظامیہ کی طرف سے TRC سری نگر میں منعقدہ ایک رجسٹریشن کیمپ کے دوران کیا۔ ایسی اسکیموں کے حوالے سے عام لوگوں کو جانکاری فراہم کرنے اور فائدہ پہنچانے کی غرض سے منعقدہ اس کیمپ کے دوران 600 سے زائد مستحقین کو مختلف اسکیموں کے دائرے میں لایا گیا، جبکہ بڑی تعداد میں لوگوں کو ان اسکیموں کے حوالے سے جانکاری فراہم کی گئی۔ صوبائی کمشنر نے متعلقہ افسروں سے کہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایسی اسکیموں کے تحت رجسٹر کرائیں اور ساتھ ہی اس بات کو یقینی بنائیں کہ برسر موقع ہی انہیں مختلف اسکیموں کے فوائد بہم پہنچیں۔ کیمپ میں زراعت، باغبانی، مچھلی پالن، دیہی ترقیات، ہاؤسنگ بورڈ، سماجی بہبود اور کئی دیگر محکموں نے شرکت کی۔ اس دوران وادی کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کو کئی اسکیموں کے حوالے سے مطبوعہ فارم فراہم کیے گئے اور یہ فارم روامہ کی 17 تاریخ کو TRC میں ہی متعلقہ محکمے واپس حاصل کریں گے۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر میں رینیسانس آف ہل ایگریکلچر تھرو ایڈوانسڈ جینیٹکس اینڈ کراپ بریڈنگ انڈر سینیریو آف کلائمیٹ چینج کے موضوع کے تحت آج سے 3 روزہ قومی سمپوزیم شروع ہوا۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر اور انڈین سوسائٹی آف جینیٹکس اینڈ پلانٹ بریڈنگ مشترکہ طور پر اس سمپوزیم کا اہتمام کر رہی ہے۔ سیمینار کا افتتاح ایڈیشنل چیف سیکرٹری اتل ڈلو نے کیا۔
اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سمپوزیم کے دوران ماہرین اس اہم موضوع پر اپنی قیمتی آراء پیش کریں گے جو زرعی سیکٹر کے لیے کافی اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ سمپوزیم کے افتتاحی سیشن میں کئی ممتاز سائنسدانوں نے شرکت کی اور موضوع پر اپنا اظہار خیال کیا۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر این اے گنائی نے اس موقع پر کہا کہ اس سمپوزیم میں نامور ماہرین شرکت کر رہے ہیں جو مختلف اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے آج حلقہ انتخاب کو کرناگ میں خواتین ونگ کے ایک روزہ کنونشن سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ یہاں 18 برس سے زیادہ عمر کی سبھی لڑکیاں ووٹر فہرستوں میں اپنا نام درج کرائیں۔ موصوفہ نے کہا کہ غیر مقامی باشندوں کو یہاں ووٹر فہرستوں میں شامل کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسا کرنا بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے انتخابات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور ہر ذی حس شہری کو بڑھ چڑھ کر اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس موقع پر پارٹی کے کئی دیگر لیڈروں نے بھی خطاب کیا۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی نے آج وادی کے سبھی 10 اضلاع میں متعلقہ ڈپٹی کمشنروں کو کچھ اہم مطالبات کے حوالے سے یادداشتیں پیش کیں، جن میں جموں کشمیر کے لیے ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ سر فہرست تھا، جبکہ احتیاطی اقدامات کے تحت نظر بند افراد کی رہائی، بھرتی عمل میں تیزی اور مختلف سرکاری نوکریوں کے لیے حال ہی میں منتخب کیے گئے افراد اور سرکاری نوکریوں کے لیے درخواست دہندگان کی CID ویریفیکیشن کے عمل کو آسان بنانے سے متعلق مطالبات بھی ان میں شامل تھے۔ اس سلسلے میں پارٹی کی طرف سے جاری کیے گئے ایک پریس بیان میں کہا گیا ہے کہ اپنی پارٹی کے مختلف لیڈروں نے مختلف ضلع صدر مقامات پر متعلقہ ڈپٹی کمشنروں کو یہ یادداشتیں پیش کیں۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ کے جج اور J&K لیگل سروسز اتھارٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین جسٹس علی محمد ماگرے نے آج سینٹرل جیل سری نگر کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم RK گوئل اور دیگر سینئر افسران بھی تھے۔ جسٹس ماگرے نے DGP جیل خانہ جات کے ہمراہ جیل کے میل اور فیمیل بلاکوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے جیل میں قائم ووکیشنل سینٹروں، ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر اور دیگر سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے سرکار بالخصوص محکمہ جیل خانہ جات کی طرف سے قیدیوں کے لیے دستیاب رکھی گئی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا اور محکمے کے اقدامات کی ستائش کی۔ یہاں پر لیتے ہیں اور ایک اور وقفہ۔ ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ ہاں بھجوانا صرف الٹراٹیک ہی۔ الٹراٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے۔ گھر ایک موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹراٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ۔ SKICC سری نگر میں آج سے نیورو پیڈیکون 2022 3 روزہ کانفرنس شروع ہوئی۔ کانفرنس کا افتتاح انڈین اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس کے صدر ڈاکٹر رمیش کمار نے کیا، جبکہ اس موقع پر پرنسپل گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر ڈاکٹر سامیہ رشید اور مشن ڈائریکٹر نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر بھی موجود تھے۔ GMC سری نگر کے شعبہ اطفال کے اہتمام سے وادی میں اس طرح کی کانفرنس پہلی بار منعقد ہو رہی ہے۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت UT میں مختلف سرگرمیاں اور پروگراموں کا اہتمام جاری ہے۔ اس ابھیان کے تحت سیمیناروں اور مباحثوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جن کے دوران منشیات کے استعمال کے مضر اثرات کے بارے میں جانکاری عام کی جا رہی ہے اور اس بدعت کا کلا کما کرنے کی اہمیت بھی اجاگر کی جا رہی ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کشمیر نے آج نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت وادی کے مختلف ہسپتالوں میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا، جن کے دوران طبی و نیم طبی عملے نے اس بات کا عہد لیا کہ وہ منشیات کے استعمال کے خلاف کام کریں گے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کشمیر بیمنا سری نگر میں منعقد ہوئی، جہاں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد کی موجودگی میں ڈائریکٹوریٹ کے سبھی ہیلتھ افسران اور اہلکاروں نے منشیات کے خلاف کام کرنے کا عہد لیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر موصوف نے کہا کہ منشیات کا استعمال وادی میں ایک چیلنج کی صورت اختیار کر گیا ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اس اور سماج میں پائے جا رہے دیگر بدعات کے خلاف متحدہ ہو کر کام کریں۔ اس ابھیان کے تحت ضلع ہسپتال بڑگام کے سبھی ڈاکٹروں اور دیگر ملازمین نے بھی آج یہ عہد لیا کہ وہ سماج کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کریں گے۔ اس دوران انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو منشیات سے دور رکھنے کے لیے ان پر خصوصی نظر گزر رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کے استعمال میں مبتلا کسی بھی شخص کو فوری طور ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر لایا جانا چاہیے تاکہ اس سے اس بدعت سے چھٹکارا دلایا جا سکے۔ تقریب پر میڈیکل آفیسر ایڈکشن ٹریٹمنٹ بڑگام ڈاکٹر نشوہ رحمانی بھی موجود تھیں۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 59 نئے کووڈ معاملے سامنے آئے ہیں۔ ان میں سے کشمیر صوبے سے 46 جبکہ جموں ڈویژن سے 13 کووڈ معاملوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ اس مدت کے دوران 131 متاثرین شفایاب ہوئے ہیں۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج گاندربل ضلع کے گلاب باغ زون کا دورہ کر کے علاقے میں جاری مختلف زرعی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ان کاشتکاروں کے ساتھ اظہار خیال بھی کیا جنہوں نے اپنے یونٹ قائم کیے ہیں۔ موصوف نے زرعی اور اس سے منسلک سیکٹروں میں چھوٹے درجے کی سرمایہ کاری اور کارخانہ داری کی اہمیت اجاگر کی اور کہا کہ محکمہ اس بات کا کوشاں ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے اس سیکٹر کی طرف مائل کیا جائے۔
ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیان سچن کمار نے آج ضلع کے زین پور اور چتراگام علاقوں کا دورہ کر کے مختلف جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. انہوں نے اس دوران سڑکوں کی تجدید و مرمت کے کام کا بھی جائزہ لیا. انہوں نے متعلقہ ایجنسی اور انجینئروں سے کہا کہ وہ جاری کام میں سرعت لائیں تاکہ اس سے وقت رہتے ہی مکمل کیا جا سکے. ضلع انتظامیہ بڑگام کی طرف سے آج پیٹھ دریگام بڑگام میں سرکاری اراضی پر ناجائز تجاوزات کے خلاف مہم کے تحت تقریباً 30 کنال اراضی پر ناجائز قبضہ چھڑایا گیا. تحصیلدار اور ایس ڈی ایم نے اس مہم میں حصہ لیا. مقامی لوگوں نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے انتظامیہ کی اس کارروائی کی ستائش کی. انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس اراضی پر جلد ہی کھیل میدان اور اسکول عمارات سرکار کی طرف سے تعمیر کی جائیں گی. مویشیوں میں بڑھتی ہوئی جلد سے متعلق لمپی سکن بیماری سے بچاؤ کے لیے انڈین کونسل آف ایگریکلچر ریسرچ ICAR نے لمپی پرو ویکسین تیار کیا ہے جو مویشیوں کو لگایا جا رہا ہے. پشو پالن کے مرکزی وزیر مملکت پرشوتم کھوڑا بائی روپالا نے کہا ہے کہ مرکزی سرکار نے متاثرہ ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس بیماری کو کورونا وائرس کی طرح لیا جائے اور تمام متاثرہ مویشیوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھا جائے تاکہ یہ بیماری مزید نہ پھیل سکیں. وزیر موصوف نے مزید کہا کہ مرکزی سرکار نے اس بیماری پر قابو پانے کے لیے متاثرہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے لگ بھگ 9,000 کروڑ روپے بطور مالی امداد دینے کا اعلان کیا ہے. اور اب موسم سے متعلق جانکاری. محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.3 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے. باقی خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں DD کوشر یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.